السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں جو انٹرویو دیتے ہوئے آپ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ انٹرویو زندگی میں آپ کسی بھی جاب کے لیے، کسی بھی شعبے میں ہوں، کسی بھی کمپنی کے لیے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ انٹرویو دیتے ہیں تو کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو آپ کے انٹرویو سے ریلیونٹ ہوتی ہیں، جن کا بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اور اس وجہ سے وہ انٹرویو میں ناکام ہو جاتے ہیں، یا کچھ چیزیں جو کچھ ایسے پیمانے ہوتے ہیں جن کو جاننا انٹرویو سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ بھی کوئی انٹرویو دینا چاہتے ہیں یا انٹرویو کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انٹرویو دینے سے قبل آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، تو وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کل اسلامیات لیکچرشپ اور باقی جو لیکچر ہیں، مطلب انگلش، بایو کیمسٹری، ان کی لیکچرشپ کے انٹرویو ہو رہے ہیں، اسلامیہ اپنا لیکچرشپ کے اور پھر ایس ایس کے یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں انٹرویو ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے کچھ چیزیں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ انٹرویو ایک پیمانہ ہے جو آپ کے اعتماد، صلاحیتوں اور شخصیت کو جاننے کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے۔ لہٰذا انٹرویو دیتے ہوئے بہت عقل مندی سے کام لیجیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں جو ابھی تک آپ کو ملی ہی نہیں ہے۔ پیشہ ورانہ رہنمائی کی روشنی میں ہم آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتائیں گے کہ جو آپ کو انٹرویو سے پہلے اور انٹرویو کے دوران اعتماد فراہم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے لباس، آپ کا ڈریس۔ کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کا اچھا خاصا اندازہ اس کی ڈریسنگ یعنی لباس سے ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوق رنگوں کے کپڑے بہت پسند ہوں، لیکن آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہوں، کسی پارٹی میں آپ شرکت کے لیے نہیں جا رہے۔ ماہرین کے مطابق انٹرویو کے لیے آپ ایک ایسے لباس کا انتخاب کریں جس میں آپ پروفیشنل نظر آئیں، جس میں آپ اجنبی نظر نہ آئیں۔ حضرات کے لیے جاب انٹرویو میں جینز اور ٹی شرٹ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر انہوں نے پہنی ہے تو وہ مناسب طور پہ 3 پیس سوٹ اور کوٹ اور پینٹ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جینز پہننے سے یا ٹی شرٹ سے وہ پرہیز کریں۔ اور جہاں تک انٹرویو میں خواتین کا تعلق ہے تو ان کے لیے موزوں رنگ وہ ہے بلیک، براؤن اور نیوی بلیو بتائے گئے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اگر وہ چاہیں تو وہ نقاب کر کے باقاعدہ حجاب میں جا سکتی ہیں۔ اگر اسلامیات لیکچر یا اسلامیات سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ باقاعدہ حجاب میں جائیں، ٹھیک ہے۔ اور بصورت دیگر اگر آپ مطلب حجاب نہیں بھی کرتی تو اتنا کوئی آپ کا یعنی نیگیٹو تاثر جو ہے نا وہ قائم نہیں ہوگا۔ تو کیا تو پرفیوم اس میں آ جاتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اتنا تیز پرفیوم لگا کے چلے جاتے ہیں کہ جو وہاں پہ پینل بیٹھا ہوتا ہے وہ ان کو الرجی ہو جاتی ہے، یا بعض لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، تو آپ کی آمد کی وجہ سے ان کا ایک برا تاثر ان پر قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایسے پرفیوم جو زیادہ تیز ہوں وہ استعمال نہ کریں۔ انٹرویو کے لیے جانے سے قبل آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ادارے کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کریں جہاں آپ ملازمت کے خواہش مند ہیں۔ آپ اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جہاں آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ مکمل معلومات رکھتے ہوں کہ وہ ادارہ کب بنا۔ مثلا آپ پبلک سروس کمیشن میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، کب بنا اور کب سے یہ فنکشنل ہے اور اس کے جو کام ہیں، مقاصد ہیں وہ کیا کیا ہیں، آپ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں جو دوسری چیز ہے اور وہ ہے وقت کی پابندی، کہ آپ وقت کی پابندی کریں۔ جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ کے لیے جو وقت دیا جائے اس سے چند منٹ قبل ہی آپ پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ ایک دن قبل ہی آپ اس جگہ پہنچ جائیں یا اس جگہ کو دیکھ لیں جہاں آپ کو انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ تیسری چیز بااعتماد گفتگو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دوران انٹرویو آنکھوں میں خود اعتمادی کی کمی اور بہت زیادہ جسمانی حرکت انٹرویو کو متاثر کر سکتی ہے، اس لیے انٹرویو دیتے ہوئے سامنے والوں کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بااعتماد طریقے سے سوالات کے جوابات دیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ گھورنے سے پرہیز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک امیدوار جس کی گرامر خراب ہو، وہ بہت زیادہ باتیں کر رہے اور کم سنیں، تو وہ سمجھ لے کہ انٹرویو اس کے لیے سرخ جھنڈی ہے۔ انٹرویو کے دوران اپنے آپ کو ایک دم کھول کر نہ رکھ دیں، بلکہ ہر بات بولنے سے پہلے سوچیں، اور انٹرویو میں آپ ان کویسچن کو زیادہ ڈیٹیلز میں اور زیادہ ان کو گہرائی میں جانے کی کوشش کریں کہ جن کے بارے میں آپ کو زیادہ انفارمیشن ہے۔ اس کویسچن کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے یا آپ نہیں جانتے تو بس اس کو زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آگے جا کر آپ پھر سلو موشن میں آ جائیں گے اور پھر آپ کے لیے نیگیٹو تاثر پڑے گی۔
نمبر 3، ناشائستہ اور بے تکلف زبان کا استعمال۔ انٹرویو کے دوران ایسی زبان ہرگز استعمال نہ کریں جو آپ اپنے بہت قریبی دوستوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انٹرویو میں بے تکلف انداز گفتگو آپ کے ذہین اور بااعتماد ہونے کے باوجود آپ کو جواب دلانے میں ناکام رہے گا۔ اگلے 5 سالوں میں آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو اصل میں انٹرویو لینے والا آپ سے یہ اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں ملازمت کے لیے واقعی سنجیدہ ہیں اور ایک پروفیشنل ذہنیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے آپ کے پاس ایک ایسا پراپر جواب ہونا چاہیے کہ جو اس پورے پینل کو متاثر کر سکے۔ اس کے بعد تنخواہ کا جہاں تک تعلق ہے تو انٹرویو میں جاتے وقت یا انٹرویو کے دوران کبھی بھی آپ پینل سے تنخواہ کے بارے میں دریافت نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ کا ایک نیگیٹو تاثر قائم ہوگا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اس بارے میں بالکل بھی بے فکر مند نہ ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں ایسی جاب، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کتنی تنخواہ لینا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں ایسی جاب کی تلاش میں ہوں کہ جہاں سے میرا روزگار چل سکے، یا جہاں سے 25 سے 30 ہزار تنخواہ ہو سکے، یعنی ایک آپ لمٹ رکھ سکتے ہیں، لیکن خود سے ان سے کویسچن کبھی بھی نہ کریں۔ انٹرویو لینے والے کی بات کاٹنے سے گریز کریں۔ اکثر نوجوان یہ سنگین غلطی کرتے ہیں، کبھی سوال مکمل بھی نہیں ہوتا اور وہ فوراً جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اگر انٹرویو سے ہٹ کر عام زندگی میں دیکھا جائے تو بولنے سے زیادہ سننے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بطور خوبی بھی بتایا جاتا ہے کہ میں ایک اچھی یا اچھا سننے والا ہوں۔ لہٰذا دوران انٹرویو تسلی سے سوالات سنیں اور سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹرویو میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت معنی رکھتی ہیں جن کو عام طور پہ آپ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، مثلا کمرے میں داخل ہونے کا طریقہ، چہرے کی مسکراہٹ، یہاں تک کہ مسافہ کرتے ہوئے ہاتھ کا دباؤ بھی نفسیاتی طور پہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انٹرویو کے آخر میں اگر کوئی مزید سوال آپ سے کہا جائے تو اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کریں، اور انٹرویو کے اختتام پر تنخواہ جیسے بے معنی سوالات پوچھنے کے بجائے کمپنی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیجیے تاکہ انٹرویو لینے والے پر آپ کی اہلیت کا ایک اچھا تاثر قائم ہو سکے۔ دیکھا جائے تو انٹرویو ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے جس کو اگر آپ نے پاس کر لیا تو ایک شاندار مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ لہٰذا انٹرویو کو نہایت عقل مندی سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ ماہرین کی آراء کی روشنی میں آپ کو کیریئر پلاننگ سے لے کر انٹرویو تک کچھ مفید معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اگر ان باتوں پہ عمل کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک اچھی جاب حاصل نہ کر سکیں۔ ویسے بھی نیت صاف ہو منزل آسان ہو جایا کرتی ہے، بس ضرورت ہے اعتماد کی۔ مایوسی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، کیونکہ روشنی کی کرنیں امید سے پھیلتی ہیں، مایوسی سے نہیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، یہ ٹپس آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم نے اسلامیات انٹرویو کے لیے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، اگر آپ کو انٹرویو کے کویسچن دیکھنے ہیں اسلامیات لیکچرشپ کے، اسلامیات سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے کہ انٹرویو میں کون کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ڈسکرپشن میں ان کا لنک دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔